اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرویا ٹی وی کے دیکھنے اور سننے والے معزز دوستو السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ایک پر اسرار اور خوفناک داستان سے آگاہ کریں گے۔ یہ داستان ہے قوم عاد کے بارے میں۔ قوم عاد کہتی تھی کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ یہی غرور تھا جو قوم عاد کا، جو اپنی طاقت، دولت اور شاندار محلات پر ناز کرتی تھی۔ مگر پھر ایک دن ایسا کیا ہوا کہ وہی قوم جو زمین پر حکمرانی کرتی تھی ریت میں دفن ہو گئی۔ آسمان پر سیاہ بادل چھائے، لوگ خوش ہوئے کہ بارش آنے والی ہے، مگر حقیقت کچھ اور تھی۔ اچانک ایک ایسی آندھی چلی جو 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل چلتی رہی۔ وہی مضبوط جسم والے لوگ جو کل تک دنیا پر راج کرتے تھے، ہوا میں اڑ کر زمین پر آ گرے۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ اللہ نے انہیں نیست و نابود کر دیا؟ یہ وہ کہانی ہے جو آپ کو آخر تک دیکھے گی اور اس سے آپ کو بہت سارے سبق ملنے والے ہیں۔ تو آج کی کہانی ہونے جا رہی ہے بہت انٹرسٹڈ، تو آخر تک دیکھیے گا۔ اکاف کے صحراؤں میں ایک عظیم قوم آباد تھی، بے پناہ طاقت، شاندار تعمیرات اور خوشحالی کے لیے مشہور تھی۔ یہ قوم عاد تھی جس کے لوگ مضبوط جسم، طویل قامت اور غیر معمولی قوت کے مالک تھے۔ وہ اپنے دور کی سب سے ترقی یافتہ قوم سمجھی جاتی تھی۔ ان کے محل آسمان سے باتیں کرتے، ان کے باغات ہر طرف ہریالی بکھیرتے اور ان کے قلعے اتنے مضبوط تھے کہ وہ خود کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ ان کے بازار دنیا کی نایاب چیزوں سے بھرے رہتے، ان کی گلیوں میں امیر کبیر لوگ فخر سے چلتے اور ان کی معیشت بے حد مضبوط تھی۔ مگر ان کی سب سے بڑی غلطی ان کا غرور تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کی طاقت اور دولت انہیں زندہ رکھے گی۔ وہ اللہ کو بھول چکے تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ان کے معبود ہی انہیں طاقت اور خوشحالی دیتے ہیں۔ ظلم ان کا طریقہ بن چکا تھا۔ کمزوروں پر ظلم کرتے، غریبوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے اور وہ جو اللہ کی راہ دکھاتا اسے جھٹلا دیا جاتا۔ اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے ایک برگزیدہ نبی حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود ایک نہایت نیک، سچے اور مخلص انسان تھے جو اپنی قوم کی بھلائی چاہتے تھے۔ وہ اللہ کے حکم سے قوم عاد کے پاس آئے اور فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تم اپنی طاقت اور دولت پر نازاں ہو، مگر یہ سب کچھ فانی ہے۔ اگر تم نے اپنے رویے نہ بدلے تو اللہ تمہیں تباہ کر دے گا۔ اللہ کی رحمت کے دروازے ابھی کھلے ہیں، اس کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو تاکہ تم پر اس کی نعمتیں جاری رہیں۔ مگر قوم عاد کے سرداروں نے ان کی دعوت کو مسترد کر دیا۔ وہ ہنسنے لگے اور کہنے لگے، اے ہود، کیا تمہیں ان معبودوں کی عبادت چھوڑنے کا کہہ رہا ہے جن کی پوجا ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں؟ تو بس ایک عام انسان ہے، ہماری طرح کھاتا ہے، ہماری طرح پیتا ہے، ہم تجھے کیوں مانیں؟ اگر واقعی تیرا رب اتنا طاقتور ہے تو ہمیں وہ عذاب لا کر دکھا جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے۔ حضرت ہود نے بار بار انہیں نصیحت کی، انہیں اللہ کی قدرت، رحمت اور قہر سے آگاہ کیا، مگر وہ اپنی ضد پر قائم رہے۔ وہ کہتے، ہمیں تیری باتوں میں کوئی سچائی نظر نہیں آتی، ہم بہت طاقتور ہیں، ہماری زمینیں زرخیز ہیں، ہمارے پاس کھیتیاں ہیں، پانی کے چشمے اور سب کچھ بہترین ہے، تو ہمیں کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم مٹ جائیں گے؟ اللہ نے انہیں پہلی وارننگ کے طور پر ایک شدید قحط میں مبتلا کر دیا۔ زمین بنجر ہو گئی، بارش رک گئی، پانی کے چشمے سوکھ گئے اور ان کے کھیت جل گئے۔ ان کے جانور مرنے لگے اور لوگ پیاس اور بھوک سے پریشان ہو گئے، مگر وہ پھر بھی اپنے بتوں کی پوجا میں لگے رہے۔ ان کے سامنے جھکتے، ان سے بارش کی دعا کرتے، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں پھر نصیحت کی، اے میری قوم، یہ سب تمہاری نافرمانیوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ سے معافی مانگو، وہ تم پر دوبارہ رحمت نازل کرے گا۔ مگر قوم عاد کے سرداروں نے جواب دیا، یہ قحط ایک عارضی چیز ہے، ہم اس سے بھی نکل آئیں گے۔ انہوں نے حضرت عاد علیہ السلام کو جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ اگر کوئی عذاب آیا بھی تو وہ انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ پھر ایک دن انہوں نے آسمان پر سیاہ بادل دیکھے، وہ خوش ہو گئے اور کہنے لگے، دیکھو، ہمارے معبودوں نے ہماری دعائیں سن لی، بارش ہونے والی ہے۔ مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ بادل بارش کے نہیں بلکہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہولناک عذاب کے بادل تھے۔ اچانک ایک زبردست آندھی چلنے لگی۔ پہلے ہلکی ہوا چلی مگر جلد ہی وہ طوفان میں بدل گئی۔ یہ آندھی ایک عام آندھی نہیں تھی، یہ اللہ کے عذاب کا غضب تھا۔ ہوائیں چیخنے لگی، زمین ہلنے لگی اور ہر طرف ریت ہی ریت چھا گئی۔ وہ لوگ جو کل تک اپنی طاقت پر فخر کرتے تھے
بے بسی سے اپنے گھروں میں دبک گئے۔ یہ آندھی 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل چلتی رہی۔ یہ اتنی تیز تھی کہ لوگوں کو اٹھا کر آسمان میں پھینک دیتی اور پھر زمین پر دے مارتی۔ ان کے جسم چور چور ہو جاتے، ان کے شاندار محل باغات اور قلعے زمین بوس ہو گئے، ان کے درخت جڑ سے اکھڑ گئے، ان کے جانور ہوا میں اڑنے لگے، اور وہی لوگ جو کل تک کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، مٹی میں دفن ہو گئے۔ جب طوفان تھما تو وہاں ایک بھی شخص زندہ نہیں تھا۔ جہاں کبھی ایک عظیم قوم آباد تھی، وہاں اب صرف سنسان ریت کے ٹیلے تھے۔ اللہ نے اپنے نبی حضرت عاد اور ان کے چند ماننے والوں کو محفوظ رکھا اور انہیں دوسرے علاقوں کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ قوم عاد کا نام و نشان مٹ گیا اور وہ صرف تاریخ کے صفحات میں عبرت کے طور پر رہ گئے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تم سے پہلے قوم عاد پر کیا گزری؟ وہ بہت طاقتور تھے، مگر جب اللہ کا عذاب آیا تو کوئی بھی انہیں نہیں بچا سکا۔ یہ واقعہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے ایک سبق ہے۔ کوئی بھی قوم خواہ کتنی ہی طاقتور ہو، اگر اللہ کی نافرمانی اور غرور میں مبتلا ہو جائے تو وہ نیست و نابود ہو جاتی ہے۔ طاقت اور دولت اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں، اور جو لوگ اس دنیا کی چیزوں پر فخر کرتے ہیں وہی سب سے زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ قوم عاد جو اپنی طاقت اور دولت پر فخر کرتی تھی، اللہ کی نافرمانی اور تکبر کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے مٹ گئی۔ وہ سمجھتے تھے کہ انہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، مگر جب اللہ کا عذاب آیا نہ ان کے مضبوط محلات بچے، نہ ان کی طاقت کام آئی۔ آندھی نے انہیں مٹی میں دفن کر دیا اور آج ان کا نام صرف عبرت کے طور پر باقی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں ایک بڑا سبق دیتا ہے کہ طاقت، دولت اور شان و شوکت کا غرور انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ اگر کوئی قوم اللہ کی نافرمانی کرے، ظلم میں حد سے بڑھ جائے اور اپنے تکبر میں مبتلا ہو جائے تو اللہ اسے ختم کر دیتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ یہ کہانی صرف ماضی کی نہیں بلکہ ہر اس قوم کے لیے انتباہ ہے جو اللہ کی نافرمانی میں بے حد سے بڑھ چکی ہے۔ تو ناظرین، آپ کو آج کی ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو سرویا ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی اچھی ویڈیو لے کر آتے رہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔